صفحہ نمبر 3 سورہ بقرہ ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، اللہ ہی جانتا ہے مراد اپنی ان حرفوں سے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ یقین کرتے ہیں بن دیکھے چیزوں پر۔ ویقیمون الصلاة، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ ومما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی بڑی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 286 آیات، 6221 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ قرآن حکیم کی صورتوں میں سے یہ مدنی صورت ہے۔ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ہے۔ گویا مدینہ پہنچنے سے پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم جس قدر نازل ہوا، وہ صورتیں مکی صورت کہلاتی ہیں۔ جیسا پچھلی صورت سورہ فاتحہ آپ پڑھ چکے، وہ مکی صورت ہے۔ آگے چل کر تفصیلات اس کی معلوم ہو جائیں گی۔ مدنی صورتوں میں سے یہ پہلی صورت ہے اور قرآن حکیم کی سب سے لمبی صورت ہے۔ خلاصے کے مضمون کے دوران آپ سن چکے ہیں کہ سارے قرآن کریم کے اندر جن مضامین کو اللہ نے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے، کسی نہ کسی درجے میں وہ سارے ہی مضامین سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ اب بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کا تفصیلی خلاصہ ہے۔ کوئی مضمون بھی کسی بھی صورت میں آپ لے لیں تو سورہ بقرہ میں وہ مضمون موجود ہوگا۔
اس کو بقرہ، اس کا معنی ہے بقرہ کا معنی گائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ ایک مقام پر ایک مضمون پایا جاتا ہے کہ یہودیوں کو کہا گیا کہ گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انہیں کہلوایا گیا، انہوں نے ہیر پھیر کی، پوری تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، بہت کوشش کی بچنے کی، لیکن بار بار حکم آیا اور بالآخر ان کو فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، بالآخر انہوں نے وہ جانور ذبح کیے۔ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایسا کر گزرتے۔ ایک طبقہ ان یہودیوں کا، بدبختوں کا ایسا گزرا ہے کہ جو گائے کی پوجا کرتے تھے، جیسے آپ کے اس دور کے اندر آپ کے پڑوسی ملک ہندوستان میں ہندوؤں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو گائے کو پوجتے ہیں، گاؤ ماتا کہتے ہیں، اس کو ذبح نہیں کرتے، اس کا گوشت نہیں کھاتے، بلکہ اگر کوئی مسلمان اس کو ذبح کرتا ہے تو مرنے مارنے پر تو جاتے ہیں، آپ حضرات ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ بڑا ایک اہم مضمون گائے کے ذبح کرنے سے متعلق اس سورہ مبارکہ میں آ گیا، اللہ پاک نے پوری سورت کا نام بقرہ ہی فرما دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ سورتوں کے نام میں آپ یا دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، وہی ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی، وہی نام معتبر ہوگا، ہمارے کہنے سے کوئی نام معتبر نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح اس سورہ مبارکہ کے شروع میں الف لام میم آیا ہے، اس سے اگلی سورت سورہ آل عمران جو آنے والی ہے اس کے اندر بھی الف لام میم ہے، اور بہت ساری صورتیں 28 29 یا اس کے لگ بھگ صورتیں ہیں جن کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں۔ ان کو اور علمی اصطلاح میں علماء کے ہاں حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی یہ وہ حروف ہیں، حرف ہیں جو الگ الگ بظاہر لکھنے میں اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن بولنے میں الگ الگ بولے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم، جس کو علم نہیں کوئی پڑھتا، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اسی لیے اہل علم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کلمات کا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ ان کا کیا ترجمہ ہے، اللہ نے کیا حکم فرمایا کہ ان آیات کا کیا ترجمہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکمت بیان فرمائی ہو، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ اس کو امت تک نہیں پہنچانا، یہ آپ تک ہے۔ علماء نے، اہل تفسیر نے لکھا ہے ھذا علم مستور وسر محجوب استاثر اللہ بہ۔ علامہ آلوسی نے بھی، امام فخر الدین رازی نے بھی اس کے لکھا یہ ایک پوشیدہ علم ہے اور ایک راز ہے جس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ نے اس کو چن لیا ہے، لیکن عام امت تک یہ بات علم الہی میں حکمت الہی کا تقاضے تھے کہ نہ پہنچا، نہیں پہنچائے گی، سوائے ایسے کہ الفاظ آئے ہیں۔ کہیں الف لام را ہے، کہیں الف لام میم را ہے، کہیں الف لام میم صاد ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے، کسی جگہ ہا میم ہے، کسی جگہ ہا میم عین سین قاف ہے۔ غرض یہ حروف مختلف صورتوں کے اوائل میں آیا ہیں اور اسی انداز سے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ كِتَابٍ سُرٌ لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌ وَسِرُّ الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ۔ ہر کتاب کا کوئی راز اور بھید ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے راز کی باتیں اس کے اوائل ہیں، یعنی
شروع کے کلمات ہیں۔ خلاصہ کے بیان کے اندر یہ میں نے اشارہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 2 قسم کی آیتیں نازل فرمائیں۔ میں اب چونکہ دہرا رہا ہوں اس واسطے آپ حضرات کو یاد آ جائے گی بات۔ 2 قسم کی آیتیں اللہ کریم نے نازل فرمائیں۔ کچھ آیتیں آیات محکمات ہیں، یاد ہوگا آپ کو۔ کچھ آیتیں آیات متشابہات ہیں۔ آیات محکمات قرآن کا غالب حصہ ہے۔ آیات محکمات سے وہ آیات مراد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو احکام، ہدایات دی ہیں، احکام بیان فرمائے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے۔ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ عقائد کے بیانات ہوں، اعمال اور اخلاقیات کے بیانات ہوں، توحید کا مسئلہ ہو، شرک کا مسئلہ ہو، جہاد کا مسئلہ ہو، قصاص کا مسئلہ ہو، انفاق کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، نکاح اور طلاق کے مسائل ہوں، عدت اور قصاص کے مسئلے ہوں، بے شراک کے مسائل ہوں، یہ سارے کے سارے مسائل جن آیات کے اندر، وہ ساری آیات محکمات ہیں جن کے ذریعے سے میں اور آپ، اس امت کا ہر مسلمان اپنے لیے ہدایات لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ جب سے قرآن کریم اللہ کریم نے نازل فرمایا، تب سے یہ انسانیت انہی آیات کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے، اور صحابہ کے بعد بھی آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایسی آیات جن میں احکام واضح طور پر ہوں، کرنے نہ کرنے، جائز ناجائز، یہ آیات محکمات ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، جیسے یہ الف لام میم ہے، یہ ابھی میں نے چند نام بولے ہیں، یہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ یعنی آیات ہیں تو صحیح، لیکن معنی واضح نہیں۔ ہمارا کیا کام ہے ان کے ساتھ؟ ہمارا کام ہے ان پر ایمان لانا کہ اللہ کا کلام ہے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر یہ آیات متشابہات 2 قسم کے، کچھ اقوال ہیں، جیسے کہ یہ ہیں، یا آگے چل کر آپ کو مختلف مقامات ملیں گے۔ مثلا کہیں ید ان کا لفظ ہے، ہاتھ آپ کا اور میرا بھی ہے، لیکن ہم جب اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک چپٹی سی چیز ہے، اس کے ساتھ انگلیاں لگی ہوئی ہیں، 5 انگلیاں ہیں۔ اور قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی ید اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن قرآن کریم میں ید کا لفظ، اللہ کا ہاتھ کا لفظ بول کر ہم اپنے ہاتھ پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وہ خالق کا ہاتھ ہے، کیا کیفیت ہے رسول اللہ نے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ اور ہم مخلوق اور مخلوق کا ہاتھ، خالق اور مخلوق کی صفات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یا قرآن حکیم کے اندر وجہ ان کا لفظ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تم منہ کرو کہ ادھر اللہ کا منہ ہے۔ تو منہ کا لفظ جب بولتے ہیں تو ایک چہرہ، اس کا خاص تصور آتا ہے انسانوں کا، لیکن ذات باری کے لیے جب اس لفظ کو بولیں گے تو ہمارے ذہن کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ایسا ہے جیسے مخلوق کا ہے۔ بس یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ نے اپنی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمارا کام ہے ایمان لانا۔ آگے یہ سورہ آل عمران میں ایک آیت میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی، تو آج بھی آپ سن لیں اس کو تاکہ یہ میری بات جو ہے آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے۔
صفحہ 63 دیکھیں، سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ اس کی آیت نمبر 6، دیکھ لیا آپ نے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں بعض آیتیں محکم ہیں۔ محکم نیچے ترجمے میں لکھا یعنی واضح معانی ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ قرآن حکیم ہے، یہ بجنور کا چھپا ہوا، اور اس وقت ان کے اندر کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں آیات کے نمبر لگانے میں۔ یہ بالکل آپ درست کہا، کیونکہ اس کی تیسری آیت تھی وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، لیکن اس قرآن کریم میں جو میرے ہاتھ کے اندر ہے اس میں وہ آیت کا نمبر نہیں لکھا ہے۔ یہ 7 نمبر کی آیت ہوگی۔ تو اللہ ہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکمات ہیں، یعنی جن کے معنی واضح ہیں۔ ہن ام الکتاب، اصل کتاب یہی ہیں، یعنی اصل احکام انہی آیات سے ہم لیں گے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، حلال کے، حرام کے، جائز کے، ناجائز کے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سارے کے سارے احکام جو ہے ان آیات محکمات سے جن کے معنی واضح ہیں۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری آیتیں ہیں متشابہات جو مشابہ ہیں، یعنی جن کا معنی معلوم نہیں ہیں یا معین نہیں ہیں۔ پھر آگے اس کی تفصیل، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، یعنی شریر قسم کے لوگ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے، گمراہی پھیلانے کے لیے، وابتغاء تاویلہ، یا اس کا مطلب معلوم کرنے کے لیے۔ آگے اللہ خود فرمایا ما یعلم تاویلہ الا، اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر آگے فرمایا والراسخون فی العلم، مضبوط علم والے لوگ، یعنی عقل مند دانا لوگ، پختہ ایمان والے لوگ، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، آیات متشابہات ہوں تو اس پر بھی ایمان لائے، محکمات ہوں تو اس پر بھی ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، سب آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، محکمات بھی اور متشابہات بھی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اس بات کو وہی سمجھتا جو عقل والا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آیات متشابہات بھی کلام الہی ہیں، لیکن معنی اور مطلب واضح نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے خود بیان فرما دیا کہ ایک ایمان والا یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا، ہمارا کام ہے ایمان لانا۔ معنی سمجھ میں آئے تو تب مانیں گے، نہ سمجھ میں آئے تو تب مانیں گے، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے۔ ہاں، جن کا معنی واضح ہیں ان پر ایمان لانا، تفصیل کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جن کا معنی واضح نہیں، جیسا کہ آتا آیات متشابہات، ہم کہیں گے ہمارے رب کا کلام ہے، معنی معلوم نہیں، خدا جانے۔ تو الف لام میم یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ اس قسم کے جتنے بھی کلمات آگے صورتوں کے اوائل میں آئیں گے، اس کو آپ سمجھ لیجئے، انشاءاللہ موقع بموقع زندگی اس کی یاد دہانی میں کراتا رہوں گا، لیکن آج آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ الف لام میم یہ آیات متشابہات میں سے اس کا معنی واضح نہیں۔ میں نے اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے اللہ ہی جانتا ہے مراد اپنی ان حرفوں سے، اللہ ہی جانتا ہے مراد اپنی ان حرفوں سے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اپنے علاقے میں تھے تو ہم ان پڑھ، سکول کی معمولی سی تعلیم تھی، دینی تعلیم پڑھنے کے بعد میں نکلے تو اس وقت کئی لوگ قرآن کریم ترجمے والا دیکھتے یا کسی سے ترجمہ پڑھتے تو پھر الف لام میم کا ترجمہ یوں بیان کرتے تھے پڑھانے والے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے
بواسطہ جبرائیل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل فرمایا۔ یہ ایک نقطہ ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ ایک نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اس لیے میں نے اس کو نہیں بیان کیا، یہ ضمناً بات کیا، اللہ ہی جانتا اپنے مراد ان حرفوں سے کیا ہے، رب العالمین جانتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا ہوتے تو ہم تک بات پہنچتی، ہم بھی آگے بیان کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتایا، کسی صحابی نے نہیں بیان فرمایا، کسی مفسر نے نہیں لکھا، اس واسطے ہم اس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کلام الہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کے بعد۔ ذالک الکتاب، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں، کسی طرف اشارہ جب کیا جائے نا تو اس کے لیے حاذا کا لفظ یہ، حاذا کا معنی یہ، اور اس کے لیے ذالک کا لفظ یہ، وہ دور جو کوئی چیز ہوگی اس کو کہتے ہیں ذالک۔ ذالک رجل، وہ ایک آدمی ہے، حاذا انسان، یہ ایک انسان ہے، جو قریب کے لیے حاذا ہے اور دور کے لیے ذالک ہے۔ یہ عربی گرامر کے اصول ہیں، مدارس کے اندر جو طلباء کو پڑھایا جاتا ہے کئی سال لگ جاتے ہیں، صرف اور نحو، یہی کچھ چیز سمجھائی جاتی ہے، پھر آگے چل کر وہ جب صاحب علم بنتے ہیں تو پھر حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اصول کی کتابیں سب دیکھتے ہیں، اور آپ کے علم میں شاید ہے یا نہیں ہے، آپ تو اللہ کے فضل سے قرآن کریم ترجمے والا بھی آپ کے سامنے ہے اور زیر زبر بھی اس پر ہے، لیکن مدرسوں کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان پر زیر زبر نہیں ہوتی، اس پر زیر زبر نہیں ہوتی۔ طالب علم کو جو اصول پڑھا دیے جاتے ہیں نا، ان اصولوں کی بنا پر طالب علم پھر بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں، یہاں زبر پڑھنی ہے کہ یا زیر پڑھنی ہے۔ تو طالب علم نے اگر صحیح علم حاصل کیا ہے، گرامر سے صحیح پڑھی، تو پھر زیر زبر کا صحیح فرق کر کے چلتا ہے، نہیں تو پھر اس کو استاد یہ سمجھتا کہ نالائق آدمی سے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ ہم جب جامعہ اشرفیہ میں پڑھتے تھے، ہمارے اساتذہ خدا کی کروڑ ہا ارب ہا ان پر رحمت نازل ہوں، 1970 میں نے دورہ حدیث کیا ہے جامعہ اشرفیہ میں۔ اب کون سا سال ہے؟ کتنے سال ہو گئے یہاں؟ ہاں جی۔ تو جامعہ اشرفیہ میں دورہ حدیث کے جتنے طلباء تھے ان میں ایک ناکارہ سا بھی تھا، غالباً 118 طالب علم تھے دورہ حدیث کے۔ اب تو خیر طالب علم بہت زیادہ ہوتے ہیں اس زمانے، لیکن اس زمانے میں استاد بہت بڑے تھے۔ شیخ الکل فی الکل مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہندوستان پاکستان میں کوئی بڑے سے بڑا عالم ایسا نہیں تھا جو مولانا رسول خان صاحب کا شاگرد نہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے جو قاری طیب صاحب محتمم صدر محتمم، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، اور میری طرح کا ناکارہ سا آدمی وہ بھی ان کے قدموں میں بیٹھا۔ تو مولانا رسول خان صاحب جامعہ اشرفیہ میں استاد تھے، ترمذی شریف پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی کتابیں بہت ساری ہیں، بڑا نام ہے ان کا، وہ بھی جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث ہے۔ شیخ الحدیث اس استاد کو کہا جاتا ہے جو بخاری شریف پڑھاتا ہے۔ حدیث کی کتاب مختلف استاد پڑھاتے ہی ہیں، لیکن شیخ الحدیث کا لفظ ہمیشہ اس پر اطلاق ہوتا ہے کہ جو بخاری شریف پڑھایا جاتا ہے۔ علماء کے ہاں ایک رواج ہے ہمارے بر صغیر کے اندر، تو بخاری شریف مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ پڑھاتے تھے، اور میں بھی الحمدللہ ان کے قدموں میں بیٹھتا تھا۔ میں ذکر یہ کر رہا ہوں کہ بخاری شریف جب پڑھائی جاتی ہے تو استاد طالب علم، کسی ایک طالب علم کہتے پڑھ، تو بڑی تیزی سے عبارتیں پڑھتا ہے، 2 ورق 3 ورق 4 ورق پورے حدیث کے پڑھ کرنا۔ استاد نے جہاں روکا یہاں رک جا، پھر اس کو کوئی تشریح کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی تشریح کرنے کی تو استاد کہتے ہیں پڑھتا جا، لیکن استاد کی نظر ہوتی ہے کہ طالب علم صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ جامعہ اشرفیہ میں 3 طالب علم تھے، ایک برمی تھے، منیر نام اس کا نام، وہ اچھی عبارت پڑھتا تھا۔ ایک پٹھان طالب علم تھے، میرے ذہن سے نام اتر گیا، اللہ جانے جہاں بھی ہیں خدا ان کو خوش رکھے، نہیں تو خدا جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، بڑے باصلاحیت آدمی تھے۔ اور تیسرا ناکارہ میں تھا۔ الحمدللہ ہم تینوں عبارت پڑھتے تھے، لیکن مجھے یاد ہے کہ الحمدللہ کبھی میرے استاد نے مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ نے ٹوکا نہیں کہ تم نے یہاں زیر زبر غلط پڑھی ہے۔ تو یہ ہر طالب علم میں صلاحیتیں نہیں ہوتی، اللہ پاک کا خاص فضل ہوتا ہے۔ تو شروع میں جب گرامر پڑھائی جاتی ہے، صرف اور نحو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبارتیں صحیح، زیر زبر نہ بھی نظر آئے تو اس کو صحیح پڑھے گا، یہاں زبر پڑھنی ہے یا زیر پڑھنی ہے، یہ لفظ کیا ہے کیا نہیں،
تو استاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طالب علم کے جیب میں علم ہے یا نہیں. تو گرامر جب پڑھائی جاتی ہے تو گرامر کے اندر یہ بتایا جاتا ہے قریب کسی چیز کو اشارہ کرنا ہے تو کہیں گے ہاذا، اور دور کس طرف اشارہ کرنا ہے تو کیا کہیں گے ذالکا. تو یہاں لکھا ذالک الکتاب، تو کتاب تو ہمارے قریب ہے تو ذالکا کیوں کہا، ہاذا کتاب کیوں نہیں کہا. یہ ہے اصل بات. اصل بات یہ ہے کہ قرآن تو ہمارے نزدیک ہے، لیکن یہ قرآن یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں جس کتاب کا تذکرہ تھا یہ وہ کتاب ہے. اس کا معنی یوں کرو، یہ وہ کتاب ہے جن کا تذکرہ ان کتابوں میں کیا گیا تھا. لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں، یعنی اس کے کلام الہی ہونے میں شک کوئی نہیں. شک کرنے والے بدبختوں نے تو اس زمانے میں بھی کیا جب قرآن نازل ہوا، اور آج تک کرتے ہوں گے، لیکن اس کے کلام الہی میں اور سچا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں. کسی بھی کلام کے اندر شک ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں، یا تو اس کلام کے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے، وہ اس قرآن میں نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے دماغ میں خرابی ہوتی ہے. تو الحمدللہ العظیم صحابہ کرام کے دماغ میں تو کوئی خرابی نہیں تھی، نہ کلام الہی میں. آج اگر کوئی شخص اس میں شک کرتا ہے تو اس کے دماغ میں خرابی ہے، کلام الہی میں کوئی شک نہیں. دیکھیے قرآن کریم کے اندر سورہ سجدہ کے اندر تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب نازل کی گئی ہے رب العالمین کی طرف سے، نازل ہونے میں کوئی شک نہیں. یعنی یہ کلام الہی ہے، یہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا نہیں، یہ خدا کا کلام ہے. یہ قرآن کریم ایک مقام ہے، یہاں تو لا ریب فیہ کا ہے، وہاں لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کا کلام ہے. ہدی للمتقین، یہ راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو. رہنما تو سب کی ہے، لیکن فائدہ کون لیتا ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. قرآن جب نازل ہوا تو ابو جہل بھی وہیں تھا، ابو بکر صدیق بھی وہیں تھے. ابو جہل کو بات سمجھ میں نہ آئی، مدینہ کے عبداللہ بن ابی کو بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن جو خوش نصیب تھے ان کو بات سمجھ میں آ گئی. تو جن کے اندر طلب ہدایت تھی، ہدایت کی طلب، ان کو خدا تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہدایت دے دی. اور جن میں ہدایت کی طلب نہیں تھی، شک تھا، شکوک و شبہات تھے، ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا راست باز اور سچا انسان ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں. بدبخت ہی رہے، ان کو نہ بات سمجھ نہیں آئی. اور جو خوش نصیب تھے وہ خوش نصیب تھے، بات سمجھ میں آئے گی. دیکھا ایک کالے رنگ کا حبشی غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام ہے، آزاد بھی نہیں، کسی کا غلام ہے، لیکن بات اس کو سمجھ میں آ گئی. اس کے مالک نے کہا مت مان محمد کی بات، انہوں نے کہا میں مانوں گا. اس کے کپڑے اتار کے کوئلوں پر لٹا دیا گیا، سینے پر وزنی چٹانیں رکھ دی گئیں، ان کی چربی پگھل پگھل کر اس آگ کے انگاروں کو بجھایا کرتی تھی، لیکن مسلسل وہ احد کا لفظ زبان سے نکلتا تھا، اللہ ہی واحد لا شریک، اس کے سوا کوئی حضرت دربار مشکل کشا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ چھڑا سکتے. اتنا جملہ نام یون جی کا حد. ٹھیک ہے یہ بات کہ وہ جو احد ذات ہے جس سے پکار رہا ہے وہ تجھے نجات دے گا، اور بالآخر اللہ نجات دی ان کو. اور پھر کس مقام پر پہنچا وہ حبشی غلام کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے تھے، حضرت فاروق اعظم اس کا کھڑے ہو جاتے. کہاں فاروق اعظم کا مقام اور کہاں حضرت بلال؟ کہتے جاء سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا. فاروق اعظم کی زبان مبارک سے ان کے لیے سید کا لفظ نکلا. جس نے خدا اس کے رسول کے ساتھ وفا کی ہوتے تو خدا اس کو اتنا اونچے مقام پر پہنچا دیتا. تو جس کے اندر طلب ہدایت کی ہوتی ہے تو خود قرآن کریم اس کو ہدایت دے دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی کے اندر کتنے لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو لہب، طلب نہیں تھی ہدایت کی، معروم ہی رہا، معروم ہی مرا. لیکن انہی کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شروع میں شدید مخالف تھے، لیکن بات سمجھ میں آئے گی تو پھر مان لی، طلب ہدایت کے ساتھ مانی، پھر انہوں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا۔ حضرت عباس رسول اللہ کے چچا تھے، ان کو بات سمجھ میں آئے گی، ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بہت سے لوگ ایمان لائے۔ ہماری کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس سلسلے میں بہت ساری تحقیق کی ہے اور میں نے نام لکھے بھی الحمدللہ۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے۔ تقریباً 26 یا 27 کے لگ بھگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہنیں ہیں، اور اس کے لگ بھگ چچا زاد بھائی ہیں جو ایمان لائے۔ عام طور پر آپ کتابوں نہیں پڑھتے، ہماری کتابوں میں بڑا ایک خلا ہے، لیکن تجسس کیا جائے کیونکہ تاریخ کا سلسلہ بہت لمبا چوڑا ہے اور صحابہ کرام کے تذکروں کے ذکر بہت زیادہ ہے، اس واسطے جس آدمی نے اس کی بہت کھود کرید کی تو اصل مطلب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے ابو لہب بدبخت، نہیں غور کیا، نہیں اس نے تسلیم کرنے کی کوشش کی، کافر تھا، کافر مرا، اس کی بیوی بھی کفر پر مری۔ لیکن اسی ابو لہب کے 2 بیٹے، ایک کا نام عتیبہ تھا، ان کو بھی خدا نے ہدایت دے دی، ایک کا نام عتبہ تھا، نہ عتیبہ نہیں، معطب اس کو ہدایت دے دی۔ عتیبہ جو تھا وہ کافر تھا، کفر پر مرا، اور جنگل کے ایک درندے نے اس کو چیر پھاڑ کھایا۔ عتبہ اور معطب یہ ابو لہب کے بیٹے تھے، ان دونوں کو خدا نے ہدایت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہوئے۔ یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں بھائیوں کا منسوب تھی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ باقاعدہ ان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ عتبہ اور عتیبہ جس کو درندہ نے کھایا تھا، یہ دونوں بھائی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب پر خدا کی پھٹکار پڑی، وہ ایک دم رسول اللہ کے مخالف بن کر کھڑا ہو گیا، حضور پر پتھر پھینکے اس نے۔ اسی لیے اللہ نے سورت اس کی مذمت میں نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے حضور پر پتھر پھینکے۔ تو اس بدبخت نے اپنی بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو چھوڑ دیا، بلکہ جو مردار ہوا عتیبہ، اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک بھی پھینکا، آپ کے کپڑے مبارک بھی پھاڑے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے لیے بدعائیہ جملہ نکلا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ اور پھر اللہ نے ایسا درندہ مسلط کیا کہ ایک سفر جو کا ایک تجارتی قافلے کے اندر یہ جا رہا تھا، رات کو لیٹے، اور قافلے والوں نے اس کو پورے مجمع کے درمیان میں سلایا، کیونکہ ابو لہب نے کہا تھا اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ محمد نے بدعا دے دی اور ان کی بدعا رائیگاں جاتی نہیں۔ قافلے والوں نے بڑی کوشش کی، چاروں طرف بستر بچھ گئے اور عتیبہ سینٹر کے اندر سلایا گیا۔ اللہ اکبر، وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ قرب و جوار کا کوئی درندہ نکلا کسی جنگل سے، دور سے نکلا نزدیک سے نکلا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور وہ رات کے وقت سوئے ہوئے تھے، وہ آ کر ایک ایک آدمی کو سونگتا رہا، کسی کو نہیں چھیڑا، حتیٰ کہ عتیبہ کے پاس پہنچا، پنجہ مارا، اس کے چیر پھاڑ کر اس کو حصہ بخیر کر دیا۔ جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی تھی اس کے ساتھ یہ ہوا، اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تھوک پھینکا، کپڑے پھاڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں جو بعد میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ یہاں ایک بات میں چلتے ہوئے کہہ دوں، پھر پتہ نہیں موقع آئے گا انشاءاللہ اگر زندگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت سیدہ رقیہ تھی، اور ان کا نام تھا رقیۃ الزہرا۔
بہت زیادہ حسن و جمال اللہ نے ان کو دے رکھا تھا۔ عرب دنیا کے اندر اس زمانے میں ایک محاورہ مشہور ہو گیا تھا، احسن الزوجین رآہما انسان، خوبصورت جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا ہے، رقیۃ وزوجہا عثمان، ایک ان میں سے رقیہ ہیں اور ان کے شوہر عثمان ہیں، کیونکہ سیدنا عثمان بڑے حسین اور خوبصورت تھے، گھنگریالے بالوں والے، بہت خوبصورت انسان، بڑا گورا ان کا چہرہ، تو یہ جوڑا نہایت حسین اور خوبصورت تھا، اور ایک ضرب المثل بن گئی ان کا حسن و جمال۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ کھانے پینے کی کچھ چیز برتن میں ڈال کر دی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچا دیں، اس سے پہلے شاید سیدہ رقیہ کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، تو جس وقت وہ گئے ہیں دیکھا کہ دونوں میاں بیوی ایک چارپائی پر بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن حضرت زید پر ان کی نظر نہیں پڑی، تو وہ دروازے میں کھڑے ہو کر کافی دیر تک دیکھتے رہے، یہ دیکھتے رہے کہ خدا تعالیٰ کے حسن کا شاکار ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ خیر پھر وہ جو کھانے پینے کی چیزیں دے کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا دیکھا تم نے؟ تو زید نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی صاحبزادی ہو، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ زہرا کا جو لفظ ہے نا، یہ سیدہ رقیہ کا لیے، لیکن یار لوگوں نے مجھے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب سمجھتے ہیں۔ دیکھیے سیدہ ام کلثوم رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، لیکن زہرا ان کے لیے نہیں، سیدہ زینب رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی ہیں، ان کے لیے زہرا نہیں، تو میں تو اپنی طرف سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سیدہ فاطمہ کے لیے مشہور ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا، لیکن حسن و جمال کے اندر اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں، کوئی پڑھا لکھا ہے انسان کتابوں پر نظر رکھنے والا سیدہ رقیہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں، میں لکھا بھی ہے، دعا بھی کریں کہ میں کچھ مکمل کر لوں، اپنی طرف سے نہیں لکھا، میں کتاب عرب دنیا کے علماء نے جو کتاب میں لکھے ان سے نقل کیا۔ جب مکی زندگی میں صحابہ اکرام کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں تو یہ حبشہ کی ہجرت کی، یہ تو پتہ ہے آپ کو، تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بھی تھے، حضرت رقیہ سمیت حبشہ میں پہنچے، اور آپ جانتے ہیں کہ مہاجر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس وہ گھر تو ہوتے نہیں، خیمے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں، اس زمانے کا نامساعد حالات کے اندر کیا کیفیت تھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جب یہ حبشہ پہنچے ہیں تو حبشہ کے کالے کلوٹے لوگ آج بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ، تو وہ کچھ نوجوان منڈلانے لگے، جیسا کہ ایسے بد مزاج لوگ، آوارہ بدقواش لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ خوبصورت لڑکیوں کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر زادی تھی، شرم و حیا کا پیکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اب کیا کر سکتی تھی، کوئی گھر تو تھا نہیں، کمرے میں بند ہو کر بیٹھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی خیمہ ہوگا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شاید پاس موجود نہیں تھے، وہ کہیں اپنے معاش تلاش کے لیے گئے ہوں گے، تو ان لڑکوں نے خوب گھیرا ڈالا سیدہ رقیہ کے ارد گرد، بہت پریشان ہوئی، تو زبان سے نے کہا یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما، یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی صاحبزادی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مقام تھا ان کا، ان کی زبان سیدھی بارگاہ الہی میں پہنچی، خدا نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو حسن و جمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل سیدہ رقیہ تھی، اور وہی الزہرا تھی، اور ساری کتابیں پڑھ لیں، سیدہ زینب ہیں بڑی صاحبزادی، سیدہ ام کلثوم ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، کسی کے بارے میں یہ باتیں جو سیدہ رقیہ کے بارے میں، رتبہ ہے ہر ایک کا، ان کے جوتے ہمارے سر کے تاج، اپنے مقام پر ہیں، لیکن حسن و جمال کے اندر سیدہ رقیہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو بات عرض کر رہا تھا، قرآن ہدایت تو ہے لیکن متقین کے لیے
جو طلب ہدایت جن کے اندر موجود ہوتی ہے، ہدایت کے طالب ہوں ان کو خدا ہدایت دیتا ہے، ہدایت کے طالب نہ ہوں تو پیغمبر بھی سامنے کھڑے ہیں ہدایت نہیں ملتی، پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب بھی سامنے ہو تو اس کا ہدایت نہیں ملتی۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔